السلام علیکم۔ آج کل سیاست میں بہت گرما گرمی ہے اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ایک اور چیز جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز۔ اور جب اپوزیشن کی احتجاجی سیاست کا تذکرہ کیا جائے تو شاید پاکستانی سیاست میں اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ایز اپوزیشن لیڈر جتنا بڑا احتجاج عمران خان جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے کیا اور دھرنا کیا، ان سے زیادہ کسی نے کیا نہیں۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے۔ تو پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، وزیر اعظم کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اپوزیشن اگر سڑکوں پر ہوگی تو پھر حکومت کا رسپانس کیسے ہوگا، اور سول ملٹری یہ جو بیلنس ہے یہ اس کو وزیر اعظم کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے لے کر آگے چلیں گے، یہ سارے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آج کل سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، اور سر فہرست جو پچھلے 10-15 روز کے اوپر ایک ٹاپک ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے تعلقات ابھی کیسے ہیں، اور ماضی میں ان کے اندر اور اب میں کیا فرق ہے؟ ندیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن کی ایک مسئلہ آ رہا ہے ہمارا، اور وہ ہم سارے تاریخ جانتے ہیں۔ 1958 سے جب مارشل لاء لگا اور اس کے بعد پھر جب جمہوریت آئی اور پھر وہ مارشل لاء، تو ایک پورا ایک تاریخ ہے۔ پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں، کسی آرمی چیف نے غلطی کی، تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر جسٹس منیر نے غلط فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد جوڈیشری کو ساری زندگی ہم نے برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر پولیٹیشنز یہ چوری کر کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے جاتے ہیں تو سارے پولیٹیشنز برے ہیں؟ قائد اعظم بھی پولیٹیشن تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے۔ مارشل لاء ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کی جگہ مارشل لاء آ جائے، اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح اگر جوڈیشری کے اندر غلط فیصلے ہو رہے ہیں یا چیف جسٹس ایک ایسا آ جائے جو کہ غلط فیصلے کرے یا ملک میں پروٹیکٹ نہ کر سکے کمزور کو طاقتور سے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جوڈیشری کو کنڈیم کر دیں، اس کو بہتر کریں۔ اور اللہ کا کرم ہے جوڈیشری ہماری ایوالو کرتی گئی ہے، اسی طرح ہماری فوج بھی ایوالو کرتی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سول ملٹری ریلیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج ہارمنی فوج اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ آج جو ایک گورنمنٹ، آج جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی منشور جو انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپوزیشن والوں کی ایک تنقید یہ آتی ہے اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سامنے وزارت عظمیٰ عمران خان کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن پیچھے عملی طور پر بہت افیکٹو رول کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ اچھا ندیم، اس طرح ہے نا، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں۔ میری اسٹیٹڈ میری پارٹی کی پالیسی 20 سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ میری یہ تھی کہ ہمیں اپنے بھی جو ہماری یہ جنگ ہوئی ہے وار آن ٹیرر، ہمیں یہ کبھی بھی امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں پڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب ہم پڑ گئے اور جب دوسرے لوگ ہمارے دشمن چھلانگ مار دیے، جب ہماری جنگ بن گئی، تو اس کے بعد جن لوگوں سے جن سے ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ان سے کریں، جن سے لڑنا ان سے لڑیں۔ یعنی میری ساری ایک کلیئر پالیسی آئی ہے۔ آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ میری کلیئر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی۔ جب پلوامہ کے بعد وہ
انہوں نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا. میں نے جب واپس کرنے کا فیصلہ, پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو. لیکن ندیم وجہ ہے اپوزیشن کا. میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. اپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو نواز شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے, جنرل جیلانی سے شروع ہوئے, جنرل ضیاء الحق نے, ہمارے سامنے, میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا. کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا, ایک بزنس. یہ تو ہلکے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جیلانی کو وہ سریا لگایا اس کو, اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. اب یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ. اس کا پرابلم پہلے آیا وہ اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے, پہلے وہ پرابلم آیا. اس سے پہلے وہ جنرل آصف جنجوعہ تھے, ان سے پرابلم آیا. پھر اس کا پرابلم آیا, خود ہی اس نے سپر سیڈ کر کے جنرل مشرف کو لیا, اس کے ساتھ پرابلم آیا. پھر جنرل رحیل کو لے کے آیا, اس کا پرابلم. پھر جنرل انہوں نے ہی سلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو, ان سے پرابلم آیا. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ ندیم ایک ہی ہے. یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی, خاص طور پہ آئی ایس آئی, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سولین ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے, ہمارے سامنے. انہوں نے جب ایک سجاد علی شاہ جسٹس نے جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو ڈنڈوں سے حملہ کیا سپریم کورٹ کو. پھر باقی جوڈیشری کو بریف کیس انہوں نے دیے کنٹرول کرنے کے لیے. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو آپ ڈنڈے لے کے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو بھگا دیں اور جوڈیشری آپ کے ساتھ مل جائے؟ تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم, اب دیکھ لیں, یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے ہیں. وجہ تو بتائیں کہ کہتے کیوں ہیں. میں اب پروگرام دیکھ رہا, جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی؟ آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو. اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان, آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, استعفیٰ دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. بھئی میں ملک کا پرائم منسٹر آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی جرت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی جرت ہے مجھے کہ مجھے یہ بتائیں, جب نواز شریف کا جنرل مشرف سے ہوا وہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جب جنرل مشرف گیا ادھر سری لنکا, جب اتنے بزدل آدمی کہ وہ جب سری لنکا گیا پیچھے سے وہ دوسرا جنرل ضیاء جو بھی تھے اس کو بلا کے کہتا میں تمہیں آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا. اتنی بزدلی میں ہوتا. اور بعد میں جب ان کو فارغ ہو گیا تو کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کارگل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا, میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیک کرتا. میں اتنا بزدل کہ وہ جناب سری لنکا گیا ہوا ہے جہاز میں, تو میں نے اس کو فارغ کر کے کسی اور کو بنا دیا. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے. دیکھیں ندیم, ان کا پرابلم یہ اس ملک کو گورننس کرنے نہیں آتے, یہ مال بنانے آتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی, وہ اس کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقی طاقت سے. جو ڈیموکریسی ہے اس میں آپ کی مورل اتھارٹی کاؤنٹ کرتی ہے. بندوقیں تو آپ کے پاس نہیں ہوتی, وہ تو فوج کے پاس ہے. ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی رہتی نہیں ہے. پہلے یہ آپ کو بھول گئے ہیں کہ جب ان کو 2/3 ملے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی. یہ کیوں ان کو, مجھے کیوں نہیں امیر المومنین بننے کی کوشش کرنا؟
یہ کیوں ایک دم امیر المومنین؟ کیونکہ سارے اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ، کیونکہ یہ ان کا مقصد جو مرضی میں بادشاہ سلاوت پور میں کروں، میں رائے ونڈ کے سارے یہ اتنی بڑی اسٹیٹ، میرے سے کوئی پوچھے نہ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، ہدایبہ پیپر مل کے نام پہ میں اربوں روپیہ باہر بھجوا دوں، فیک نامز پہ لے کے آؤں، مجھے کوئی نہ پوچھے. یہ تو اصل مسئلہ دیکھیں، یہ ان کا ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. ڈیموکریسی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دہ ہے، یہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے. سر یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے، سول ملٹری ریلیشنز ہماری ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے. جنرل کیانی جی ایس کیو کے اندر بیٹھ کے سیکرٹریز کی میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ جا رہے تھے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے تو وہ جو ورکنگ پیپر تھا اس کے اوپر جنرل کیانی نے ورکنگ کی تھی. گورنمنٹ کی انکیپیسٹی کا بھی ایشو تھا اور ٹرسٹ فیکٹر بھی لیک کرتا تھا. ہو از دی باس نو؟ آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ ندیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں، میرا کام ہے، میرا کام ہے گورننس چلانا. مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے، میں اس کو استعمال کروں گا. جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں، ساری دنیا کے اندر ملٹری کا اس کے اندر سب سے بڑا سے ہوتا ہے. اب یہ جو افغانستان کی لڑائی ہے، آپ اوباماز وار پڑھ لیں، کتاب ہے ووڈ ورڈ کی، اس کے اندر وہ اوباما بیٹھا ہوا ہے جنرلز کے ساتھ. اوباما کہتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے افغانستان سے کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا آپ جیت رہے ہیں. وہ آگے سے جنرلز اس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو وہ نیو یارک میں لڑائی ہوگی، اگر آپ یہاں سے نکل گئے آپ کو کہیں گے آپ فیل ہو گئے جنگ میں. تو اوباما جنرلز کی بات سن کے پھنس جاتا ہے افغانستان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں ساری دنیا میں فوج اس کے اندر، کیونکہ ان کی انگریس ہوتی ہے، ان کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں. ڈیسیژن آپ لیتے ہیں، فائنل اتھارٹی آپ ہیں. یہ پلیز ایک بات سمجھیں، فوج کا کام، اب مثلا اب ہندوستان کے کشمیر کے افیئرز ہیں، ساری جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ فوج کی ہے. جس طرح فورن آفس ہوتا ہے، جو ہماری ڈپلومیٹک جتنے بھی دنیا کے اندر ڈپلومیسی ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل میرج جو میموری ہے وہ فورن آفس میں ہے. تو میں کبھی بھی کسی سے کوئی بھی ملک اگر میں نے جانا ہو اس سے پہلے مجھے فورن آفس پوری بریفنگ دیتا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال میں ایسے 20 سال پہلے یہ ہمارے یہ تعلقات ہیں. اسی طرح جدھر سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ادھر، کیونکہ افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو بنا ہوا تھا، اب اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم صحیح طرف جا رہے ہیں، تو ادھر فوج سے سب سے زیادہ رائے لیا جاتی ہے. ہندوستان کا ایشو سیکیورٹی ایشوز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہندوستان یہاں دہشت گردی کرتا ہے، بلوچستان میں کرتا ہے، کراچی میں کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ سپانسر کرتے ہیں ٹیررسٹ. تو اس لیے فوج کی آپ کو اوپینین لینی پڑے گی. لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے امن کرنا ہے، ہم نے امن پاکستان میں لے کے آنا تاکہ ہم اپنی معاشیت کو اٹھا سکیں، تو فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا. اب یہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے، یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی کے خلاف گیم کھیل رہا ہے. یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی. ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا. کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لابی کو اپنا بڑا ڈیموکریٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں؟ حسین حقانی. وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری کیمپین چلاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے. یہاں جو بیچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جی ہم فوج کے اگینسٹ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی. لیبیا سے شروع ہو، سیریا جاؤ، عراق کا دیکھو کیا حال ہوا، افغانستان کا دیکھیں کیا حال ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے. یار یہ ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے، میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا، کمزور کرنے کا، انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں. میں پاکستان کی تاریخ میں
پہلا آدمی ہوں جو 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہوں, 3 صوبوں سے الیکشن جیتا ہوں. میں وہ آدمی ہوں جو کسی فوج کی نرسری میں نہیں پلا تھا جس طرح نواز شریف پلا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو. ایک سیولین تھا, باقی سارے جنرل سے ایوب خان کی کیبنٹ میں. میں تو اپنے پیر پہ 22 سال سٹرگل کر کے آیا ہوں. میں پبلک کو موبلائز کر کے آج یہاں پہنچا ہوں. کوئی پاکستان میں ایسے نہیں آیا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے فوج سے. میری تو فوج کووڈ میں جب کرونا کے اندر مسئلہ آیا, ہمیں پوری, کیونکہ ان کی اس وقت ہوا کیا, یہ جو لوگوں نے کیا ہے یہ ملک میں, یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹ چوری کرتے ہوئے سارے انہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے. ندیم, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر پیناما ٹرائل میں جسٹس کھوسا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے, مفلوج ہو گئے. تو ہمارے پاس ایک ادارہ تو بچا ہوا ہے جو اس وقت انٹیکٹ ہے, اور وہ ہے فوج. تو فوج سے ہم پوری مدد لیتے ہیں. ہم نے کرونا کے دوران پوری مدد لی. اللہ کا کرم ہے کہ آج جو دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ پاکستانی فوج کی آرگنائزیشن تھی. ہم نے ان سے پوری مدد لی. جس طرح ہم نے یہ ٹڈی کے اوپر مدد لی, جس طرح جب کراچی میں نالے صاحب, اگر وہ نہ میں این ڈی ایم اے کو بھیجتا اور نہ فوج پوری موبلائز ہوتی وہاں, تو اس سے زیادہ پانی آ جانا تھا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک ڈیموکریٹک پاکستان کا وہ ڈیموکریٹ ہوں جو کسی نرسری میں نہیں پلا, اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے زیرو سے شروع کر کے محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے. میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج. خان صاحب, ایک یہاں بہت بڑا سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آرمی چیف میٹنگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ گلگت بلتستان کے اوپر. کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, پولیٹیکل میٹر ہے, جہاں پرائم منسٹر لیڈ رول میں ہونے چاہیے. آرمی کی انپٹ لیں, ساتھ آرمی چیف بیٹھے ہوں, اپوزیشن کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے تو کریں, لیکن آپ کی وہاں پریزنس نہ ہونا بذات خود سوالات کو جنم دیتی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں. دیکھیں ندیم, آپ تھے اس میٹنگ میں, بلائے گئے تھے, یا بعد تاثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بلائے نہیں تھے؟ میرے سے پوچھ کے جنرل باجوہ نے میٹنگ کی. اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا. دیکھیں, یہ جو گلگت بلتستان کے اندر ہندوستان پورا ایکٹیو ہوا ہے, کیونکہ یہ سی پیک کی بھی روٹ ہے. اوپر سے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ اور ہے بھی مسئلہ نا. ان کو گلگت بلتستان کا سٹیٹس ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہوں, تو وہ ایک لمبو کے اندر ہے, اور اس کا استعمال کر رہا تھا ہندوستان. جنرل باجوہ نے ساری پارٹیز کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آگے ایک سیکیورٹی ایشو اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن. سیکیورٹی ایشو تھا. میرے سے پوچھ کے انہوں نے میٹنگ کی. اگر آپ خود کرتے تو لیڈ رول میں زیادہ اچھا نہیں رہتا؟ کیونکہ ان کا زیادہ ضروری تھا ان کی طرف سے آنا کہ یہ سیکیورٹی پرابلمز آگے کیا ہونے والے ہیں. اس میں تو دیکھیں, جدھر بھی سیکیورٹی ایشو آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ فوج جا کے ایکسپلین کرے. فوج کے پاس, جس طرح میں نے ورڈ استعمال کیا, انسٹیٹیوشنل میموری ہے. وہ باقاعدہ ڈیٹ سے بتا سکتے ہیں. ہمارے جو سیولین ادارے ہیں ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے, یا آپ ذاتی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو پروویژنل ہم نے فیصلہ کیا, پروویژنلی اس کو صوبہ کا سٹیٹس دیں, کیونکہ وہاں ایک فیلنگ چلے گئی ہے ڈیپریویشن کی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان کے شہریہ نہیں ہیں, کیونکہ ان کا ہم نے سٹیٹس ایک لمبو میں رکھا ہوا ہے, اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. اس کو یہ جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے, ہندوستان کس وقت کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے, شیعہ سنی کی لڑائی کروائے. یہ ہمیں پہلے 3 مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سنی کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کروائیں, اسیسینیٹ کروائیں. وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائم پہ. یہاں اسلام آباد میں 2 دہشت گرد گروپس پکڑے. سر, یہاں سپیچ ہوگی بعض ایشوز پہ, مجھے سوال بہت آپ سے جاننا چاہوں گا اس پہ لہدا سے, کہ یہاں سپیچ ہوگی کیپٹل کے اندر, ہمیں پرو ایکٹیولی ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے. نہیں سوری, میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں. دیکھیں, یہ ہندوستان کی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے, کبھی بھی اتنی اینٹی پاکستان حکومت آئی نہیں ہے ہندوستان میں. اور جو ہم نے شروع میں ان سے دوستی کی کوشش کی, ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دوستی کی.
اور مجھے تو ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں، میں ہندوستان کو سب سے بہتر جانتا ہوں. مجھے نہ سمجھ آیا پھر یہ نظریاتی طور پہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، اور اس لیے ہمیں ان سے بہت بڑا خطرہ ہے. تو جو بھی اس وقت ہماری فوج کو اٹیک کر رہا ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے، یہ جو نواز شریف کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے. پہلے تو مجھے اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا. ہمیں بتایا جا رہا ہے جی یہ پتہ نہیں کسی وقت بھی مر سکتا ہے، اس کو اتنی بیماریاں ہیں، اس کو یہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہیں. ہم کیبنٹ میں 6 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی، ساروں نے کہا کہ اس کا ماضی سب پتہ تھا. یہی گیا تھا مشرف سے ڈاکیومنٹ اور سعودی عربیہ سے سائن کر کے سعودی عربیہ. 6 سال کہتا رہا میں نے کوئی سائن نہیں کیا. جب وہ سعودی عربیہ کا وہاں سے شہزادی نے آ کے وہ ڈاکیومنٹ دکھا دی. کوئی ان کو شرم نہیں ہے جھوٹ بولنے میں. اور وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے، بیٹھ کے پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے. اس کو 100% پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے. بڑا بزدل آدمی ہے یہ، اس کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتا. اور وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ جو مرضی کرے گا، پاکستان کو دو پہ لگائے گا. یہ دوسرا الطاف حسین بن گیا. وزیر اعظم صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا قانون توڑے. استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ استعفیٰ ان کے کہنے پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے رہا ہوں. زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کے اوپر، مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے NRO دینا ہے، میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو NRO نہیں دوں. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا ہو کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ بھائی؟ اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا، یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا. کیا نواز شریف یقین دہانی کرا کے باہر گئے تھے؟ ہمیں تو خوف یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز کی سیڑھیاں نہیں چڑھے گا، یہ اتنا برا اس کا حال ہے. تو استعفیٰ تو آپ کو بھی نہیں تھا ملا، تو استعفیٰ انہیں بھی نہیں ملے گا. آسان جواب تو یہی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب، 2 یہاں سوال بڑے ضروری ہیں سول ملٹری کے کانٹیکس میں، ساتھ ہی سیاسی لوگ آ گئے. ایک تاثر یہ ملتا تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت سارٹ آف NRO تھا کہ وہ جائیں گے 3 سال آپ کی حکومت کے لیے درد سر نہیں بنیں گے. زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کے اوپر، اس کے اوپر بھی خبر یہی باعث آئی کہ وہ گئے ہیں کہ ان کو دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور وہاں سے جواب یہ ملا ہے کہ نہیں 3 سال تو ابھی آپ باہر رہیں، ابھی آپ موجودہ حکومت کے لیے کوئی درد سر نہیں بنیں گے، آپ کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے. کیا کوئی ایسا ارینجمنٹ تھا جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا؟ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا ایشورنس دی گئی ہو؟ دیکھیں ندیم، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جب ایک انسان سٹرگل کر کے پہنچتا نا، 22 سال وہ چھوٹی سی لوگ لے کے، تھوڑے سے لوگ لے کے، محنت کر کے، ایک سٹرگل کر کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے جب یہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت اور بھی بڑا تجربہ مل جاتا ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑا اس کے اندر جو ایک کوالٹی آ جاتی ہے، اس کو پریشر لینا آ جاتا ہے. مجھے کوئی کسی سے، یعنی آپ یقین کریں جب یہ بڑھ کے مارتے جو ہم وہ سڑک پہ آ جائیں گے، میں تو میرے سے بہتر سٹریٹ موومنٹ کون جانتا ہے؟ مجھے تو جنرل جیلانی نے اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا. مجھے تو کسی کے پرچی کے اوپر میں تو نہیں کچھ بنا. میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں. سب سے بڑی پاکستان میں سٹریٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے، پبلک سب میں نے نکالی ہوئی ہے. 124 دن ایک جگہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے پروٹیسٹ موومنٹ. انہوں نے جو مرضی کرنا یہ کریں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے. مجھے پتہ ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ تب نکلتی ہے جب آپ کوئی پبلک کی چیز اٹھائیں، جب پبلک کو انٹرسٹ ہو. کیا نواز شریف یقین دہانی کرا کے باہر گئے تھے؟ پبلک جب تک آپ اپنی چوری بچانے کے لیے خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سڑکوں کے آئے گی تاکہ میری چوری بچ جائے، پبلک ایسے نہیں نکلتی. اور پبلک یہ کبھی نکال سکتا ہی نہیں ہے. مجھے صرف یہ ہے، یہ کر کیا رہے ہیں کہ یہاں باہر بیٹھ کے یہ ہماری اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں. ایک فوج کو ہٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ہماری عدلیہ کو ہٹ کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ، جس طرح جنرل مشرف نے ان دونوں کو NRO دیا تھا، وہ کس طرح دیا تھا؟ پریشر میں آ کے دے دیا.
فرق میرے میں اور جنرل مشرف میں کیا ہے؟ جنرل مشرف نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے ان کو این آر او دیا تھا. مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے این آر او دینا ہے, میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. آپ کیٹیگوریکل ہیں, لیکن کیا نواز شریف ایسی ایشورنس کروا کے گیا تھا؟ نواز شریف نے ہم نے بار بار ٹیسٹ کروائے. ہمیں تو خوف یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز کی سیڑھیاں نہیں چڑھے گا, یہ اتنا برا اس کا حال ہے. ہم تو یہ اس طرح کا بھیانک ناک ہمیں سارا سیناریو بتایا گیا. وہ عدالتوں کو بھی کنونس ہو گئی. عدالتوں نے کہا جی اگر اس کو کچھ ہو گیا گورنمنٹ ذمہ دار ہے. لاہور ہائی کورٹ کو ہم نے کم از کم, کیونکہ ہمارے جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی ہم نے کہا ضرور ان سے انڈیمنٹی, کیونکہ ان کو یہ پیسہ ان کا خدا ہے. ہم نے کہا ان سے 7 ارب روپے کی شورٹی بانڈ ضرور رکھو جانے سے پہلے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, ان کی مدد کی, نہیں دی. آج دیکھ لیں کہ وہی جو عدالتوں نے ان کو ریلیف دی انہیں کو اٹیک کر رہے ہیں. ہمیں صرف مجھے یہ تھا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اتنی تشویشناک پکچر پیش کی گئی کہ ہم نے کہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فکسڈ میچ تھا؟ آپ کہتے ہیں پیش کی گئی, کوئی اس کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی تھی, کوئی کیا ہوا تھا؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو اپنے ڈاکٹر فیصل کو ان کو بھی کہا کہ ذرا خود چیک کریں. پھر ڈاکٹر یاسمین جو ہماری پارٹی کی ڈائی ہارڈ اور نظریاتی ہیں, ان کو بار بار میں نے کہا کہ جا کے چیک کرے کہ یہ واقعی, کیونکہ کوئی ماننے کے لیے نہیں تیار تھا. ان کی تاریخ ہے جھوٹ بولنے کی. لیکن جب انہوں نے دی کہ جی اس کو یہ بھی ہے تو فلانی بیماری بھی ہے, انہوں نے بیماریاں گن دی, پھر پلیٹلیٹس ہیں, تو وہ سارا انہوں نے کہا جی ملا کے کبھی بھی مر سکتا ہے. سر ایک اور سوال ہے, غفور حیدری صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے سال جب یہاں دھرنا کرنے آ رہے تھے تو انہی دنوں پہ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف نے ان کو ملاقات کے لیے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں تم سائڈ پہ آ جاؤ, درمیان میں نہیں آنا. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا ہو کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ بھائی؟ دیکھیے جی میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میرا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہر ملک کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب کہ ایک فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے, کیا اس ملک نے اب اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے. ایسا پاکستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ جتنے بڑے بڑے اس ملک کے ڈاکو ہیں یہ سب اکٹھے ہو گئے. میرا پہلا ایڈریس جب میں نے پہلا وزیر اعظم بن کے ایڈریس کیا تھا اس میں سن لیں, میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے, جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہوں گے یا کوئی اور دے دیں گے جی مہنگائی ہوگی, کچھ اکٹھے انہوں نے ہونا ہے. مقصد ان کا یہ صرف ایک ہوگا, اپنا پیسہ بچانے کے لیے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. ان کو پتہ کہ میں نہیں دوں گا, اس لیے -1 بھی کہتے رہتے ہیں. تو میں نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ سب اکٹھے ہوں گے اور یہ پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اداروں پہ, میرے پہ پریشر ڈالیں گے. ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا, لیکن انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ پریشر ڈالنا ہے, نیب پہ پریشر ڈالنا ہے, پاکستانی فوج پہ پریشر ڈالنا ہے. اب پاکستانی فوج خود جواب نہیں دے سکتی, اب یہ جو مرضی کہتے رہے. ہم پولیٹیشین تو جواب دے سکتے ہیں نا, نہ عدلیہ جواب دے سکتی ہے, نہ فوج جواب, نہ نیب جواب دے سکتی ہے. اور انہوں نے پورا پریشر ڈالنا تھا ان پہ, اور ڈالیں گے اور ڈال رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہمارا ملک کھڑا ہو گیا ان چوروں کے خلاف, پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. میری یقین کریں ندیم, یہ میرا ایمان ہے کہ اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا, یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا. یہ سب سے تیزی سے اوپر جائے گا ملک. اگر ہم نے کسی قسم کا ان کے ساتھ کمپرومائز کر دیا, اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کا ایک مورل کولیپس ہوتا ہے. دیکھیں ملک تباہ کبھی بھی چوری سے نہیں ہوتا. ملک کی جب اخلاقیات تباہ ہوتی ہے, جب آپ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں, جب ان چوروں کو آپ ڈیموکریٹس کہہ دیتے ہیں, جب ان چوروں کے پریشر میں آ کے آپ ان سے ڈیلز کر دیتے ہیں, تب ملک تباہ ہوتا ہے. جنرل مشرف کے 2 این آر اوز نے جتنا نقصان اس ملک کو دلوایا ہے. ہمارے جو سارے مسئلے ہیں آج جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, جو آدھا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس کا, وہ قرضوں کی, ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. ملک کیسے چلے گا؟ یہ میری پہلے بات سن لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. وہ 2 این آر اوز جو جنرل مشرف نے دیے,
اس کے بعد کرپشن ایشو ختم ہو گیا. ان دو پارٹیز نے 10 سال میں جو پاکستان سے کیا ہے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. مجھے کوئی آج بتا سکتا ہے کہ آپ کا قرضہ 6 ٹریلین سے پہنچ گیا, 3 لائبلٹیز پہنچ گئے 30 ٹریلین پہ. جب آپ قرضہ لیتے ہیں نا ندیم, تو آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, آپ پروجیکٹ مثلا ML1 ہم اب قرضہ لے کے بنا رہے ہیں نا, جو ریلوے لائن اب ہم بنا رہے ہیں, وہ 3 سال کے اندر ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ واپس کرنا شروع کر دے گی. یعنی جب آپ انویسٹ کریں گے تو اس سے اتنا وہ آمدنی کرے گی کہ آپ قرضے واپس کر دیں گے. انہوں نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں وہ بجائے قرضے واپس کرنے کے مزید اور قرضے چڑھا رہے ہیں. 10 سالوں میں انہوں نے قرضہ بھی چڑھا دیا. ہمارے پاس کوئی ویلتھ کریشن, دولت بڑھانے کے لیے انہوں نے چیزیں بھی نہیں چھوڑی. آج ملک کو مقروض کر کے اور آج ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جی جواب دیں کہ یہ حالات کیوں اتنے برے ہیں. وزیر اعظم صاحب, یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. سہیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تو اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا؟ اگر ہم ان کی بات ماننا ہوتا تو ہم مان جاتے جنرل ریل کی بات. انہوں نے کہا دھرنا اٹھا, تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے. تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر کر رہے ہیں؟ ہم برطانیہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیجو. لانگ مارچ کریں گے, اور لانگ مارچ سے اگر آپ نہ ہٹے, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا, تو پھر اجتماعی استعفے دیں گے. استعفے دے دے تو بہت, ہم پھر سے الیکشن کروا لیں گے. اوریانیت جو ہے یا فحاشی معاشرے میں جو پھیل رہی ہے, ہمیں اپنی پاکستانیت پروموٹ کرنی چاہیے. ہمارا ایک مختلف کلچر ہے. ریپ وکٹمز کے اوپر آپ کا ایک ذہن تھا کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. سزائے موت بھی, اور ایک وہ کیمیکل کیسٹریشن, یہ کئی ملکوں میں کی جاتی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہو جس کے اوپر الزام لگے وہ بچ نہ پائے. جنرل عاصم باجوہ آپ کے ساتھ ہیں, اور ان کے اوپر جو الزامات کی نوعیت ہے کافی سنگین ہے, اور الزامات کہتے ہیں کہ ان کی 99 کمپنیز ہیں. 99 نہیں ہوں گی تو کم ہوں گی, لیکن بہرحال ان کے فرینچائزیز ہیں. پاپا جانز کا ذکر آ گیا, ان کے بچوں کی, اہلیہ کے. ایسی نوعیت دوسرے لوگوں پر آئی تو آپ نے ان کے اوپر ٹیمز بنائی, JITs کی تشکیل کی, واجد ضیاء کو بولا تحقیق کرو. پاناما میں ایسے ہوا, ابھی آپ نے کلین چٹ دے دی, وہ کیسے؟ دیکھیں ندیم, پہلے تو میں واضح کر دوں, جب آپ امتیاز کرتے ہیں, جب آپ کا جو احتساب ہوتا ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوتا, وہ احتساب پھر نہیں ہوتا. یا آپ کا احتساب سب کے لیے ہوتا ہے یا کسی کے لیے نہیں ہوتا. آج تک پاکستان میں جب سے نیب بنی ہے, آج تک نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی ہے. کیوں بڑھی ہے؟ اب جا کے یہ 2 سال چھوڑ دیں, اس سے پہلے نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی. نیب کا تو کام تھا کرپشن کم کرنا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نیب فرق کرتی تھی اپنے اور دوسروں میں. یعنی کمزور طاقتور ہوا, اس کے پاس ووٹس ہوئی, اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے نہیں, اس کے لیے اور قانون بن گیا. جو دوسرا ہے, جو کمزور ہے, ڈسپینسبل ہے, اپوزیشن میں, اس کے اوپر ہو گیا. یہ جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان کی کوئی وجہ تھی نا کہ انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کو کہاں سے پہنچا دیا, کوئی وجہ تھی. اس کے اندر ان کی ایک بہت بڑی, یہ ان کی جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور اور ایک کمزور کے لیے. اگر ہم یہ طاقتور اور کمزور میں فرق کریں گے, پاکستان میں کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا, اور کبھی بھی اس ملک میں چوری نہیں ختم. آپ پھر اس اصول کا اطلاق کیا کیوں نہیں؟ ایک ان کے اوپر الزام لگا, انہوں نے آ کے بڑی تفصیلی میں پوری ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی کہ جی یہ جواب ہے ان سب کے. اب اگر کوئی وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے, اس کو ہمیں وہ دے, ہم اس کو کروا دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو تحقیقات نہیں کرانی چاہیے ایز پرائم منسٹر, جیسے آپ نے باقیوں کا کہا, واجد ضیاء کو دیکھو شوگر میں کیا ہوا, پاناما میں کہا گیا دیکھو نواز شریف کے پاس کیا ہوا, یہاں پہ بھی آپ کرتے تاکہ ٹرانسپیرنسی کے تقاضے پورے ہو جاتے. میں آپ کو واضح کر دوں, انہوں نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں پریزنٹ کی وہ ہم نے دیکھی, انہوں نے سارے کی چیزوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اگر کوئی مزید, اب دیکھیں انہوں نے تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا, کوئی بھی مزید اگر اسے کویسچن کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں بالکل کروں گا. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جب آپ اپنے چوروں میں اور دوسرے چوروں میں, یا اپنے کرپٹ میں اور دوسرے کرپٹ میں جب فرق کرتے ہیں, احتساب ختم ہو جاتا ہے.
تو جنرل آصف باجوہ کے اوپر آپ تحقیقات کروائیں گے؟ اگر مجھے کوئی انہوں نے دیکھیں نا، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، انہوں نے ان کے اوپر الزام لگے، ہم نے انہوں نے پھر پوری اس کے اوپر جواب دیا ہمیں، اور جواب انہوں نے دکھایا. ہم نے لا منسٹر کو بھی کہا، فاروق نسیم نے ان کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیک کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے آنسر کر دیا، ہم اب اگر کوئی اور آگے مزید کہتا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے، ضرورت پڑی ایف آئی او کو دے دیں گے. سو یو آر ناٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے، کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری کھاتا ہے، میرے وہ دادا میاں کوئی جائیداد تھی، اس نے کہا حسین کو دے دو، تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی، تحقیقات کروائی گئی. دیکھیں تو شاید آپ کو ایون ہینڈیڈ رہنا چاہیے. آپ نے نبی پاک کی سیرت سے حوالہ دیا، تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایون ہینڈیڈ رہے، میرے خیال میں مثال قائم کریں، بسم اللہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہم نے کرنا شروع کیا، یہ سارا احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے. میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں، میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے، اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر، پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے. وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے. آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں، چاہے کچھ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو مجھے شہرت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی. جو میرے پاس، جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا، جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت تھا. میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. گھر کے اندر جو ہم نے ایک فینس بنایا، سیکیورٹی فینس، وہ تحریک انصاف نے اس کا پیسہ دیا، ہم نے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا. نیچے سڑک خراب تھی، مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے، جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی ہے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک کے لیے آیا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. اس لیے میں آپ کو یہ واضح کر دوں، میری موٹیویشن پولیٹکس میں بالکل مختلف ہے ان لوگوں کی جو بھوکے ننگے آئے تھے اور آج اربوں پتی بن چکے ہیں. اور وہ جو لوگ پولیٹکس میں آ کے ایک فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بنا لی. باہر ان کے پاس ایک گھر نہیں تھا. میرا تو پولیٹکس سے پہلے باہر فلیٹ تھا. میرا آج کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. جن لوگوں کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی جب پاور میں آئے، ان کے آج اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر. سر یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے، اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی؟ آپ سیدھے ٹیک آن کریں ان کو. عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. میں ملک کا پرائم منسٹر آپ سیک کریں گے؟ کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ آرمی چیف میٹنگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ گلگت بلتستان کے اوپر. میرے سے پوچھ کے جنرل باجوہ نے میٹنگ کی. اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا. یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے. ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کے اوپر، مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے این آر او دینا ہے، میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو این آر او نہیں دوں. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا ہو کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ بھائی؟ اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا، یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا. جنرل آصف باجوہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے اوپر جو الزامات کی نوعیت ہے کافی سنگین ہے. کوئی بھی مزید اگر اسے کویسچن کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں بالکل کروں گا. وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز سے ان میں کوئی نیا کارخانہ، کوئی نئی مل، کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی؟ کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو آپ کے احساس سے اوپر گئے کہ نیچے گئے؟ میرے احساس سے نیچے آئے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب، دو آپ سے ذاتی نوعیت کے سوال پوچھ رہے ہیں، اجازت ہو تو؟ جی. ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟
کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی تنخواہ تو واجبی سے ہوتی ہے، کچن مشکل سے چلتا ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں، اور بڑا آسان ہے ان کے لیے دیکھنا. میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، میری ساری ویب سائٹ پہ بھی. ہم اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے سب کو کیونکہ ڈکلیئرڈ ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو وزیر اعظم کے اثاثے پچھلے 2 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان کے اثاثے، ان میں کوئی نیا کارخانہ، کوئی نئی مل، کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی؟ یہ سچا جواب اس پہ چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی، مجھے بھی سمجھ تو آئے. دیکھیں ندیش، میں نے آتے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں جب پاور میں ہوں کوئی بزنس نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگر بزنس شروع کر جیسا حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، انہوں نے پہلی چیز کی، انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان بند کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میں اگر آج بزنس شروع کر دوں، میرے لیے سب سے آسان کام ہے. میرے لیے کیا مشکل ہے آج تو آپ بزنس کے کرنا؟ اثاثے اوپر گئے کہ نیچے گئے؟ میرے اثاثے نیچے آئے ہیں جب سے میں آیا ہوں. میں نے ایک والد سے جو پلاٹ لیا تھا وہ بیچا. وہ اچھا سارا میرا ریکارڈڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. نہ میری کوئی بینامی پراپرٹی ہے، نہ میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی ہے. سارے کچھ میرے ڈکلیئرڈ ہے، تو وہ سارے دیکھ سکتے ہیں. ٹیکس والا سارا دیکھ سکتا ہے، میں نہ ٹیکس چھپا سکتا ہوں. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں ندیم، جب آپ اقتدار میں آ کے بزنس شروع کرتے ہیں، یہ کرپشن ہے. یہ کرپشن، کیونکہ میں اپنے اقتدار کو فائدہ کراؤں گا اپنی ذات کے لیے. یہ جتنے بھی اب یہ شریف خاندان کی کتنی بزنس تھی پہلے اقتدار سے پہلے، اس کے بعد آج ان کی کتنی بزنس ہے، ان کے باہر کتنی پراپرٹیز تھی، آج کتنی ہیں. شہباز شریف جب دوسری دفعہ آیا کتنی کمپنیز تھی، آج اس کی کتنی کمپنیز ہیں. جب اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ان کا، آج یہ نواز شریف سے سب سے پہلے پوچھے کہ آپ جواب تو دیں کہ یہ جو آپ کے یہ ایونز فیلڈ فلیٹ ہے جو اربوں روپے کا ہے، آپ کے بچہ ایک 9 ارب روپے کے فلیٹ پہ رہ رہا ہے، دوسرا کتنی اور ان کے بینک، آپ جواب دیں. اس کے بجائے جواب دینا ہے پاکستانی فوج بری ہے، پاکستان کی عدلیہ بری ہے، فلانا بدلے. اور میں دوسری بھی، اور شہباز شریف کا بھی سن لیں. وہ جناب اب نیب میں ایسے کر رہے ہیں کہ وہ نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑی وہ ملک کے لیے کوئی قربانی ہے. ایک ان کے ملازمین صرف رمضان، ان کی کوئی 22 کمپنیز ہیں، صرف رمضان شوگر مل میں ملازمین کے اکاؤنٹس میں 900 کروڑ روپیہ آیا ہے. 900 کروڑ روپیہ ملازموں کے نام پہ. آپ بجائے جواب تو دیں کہ کدھر سے آیا ہے. وہ اس کے سلمان شہباز کے 300 کروڑ روپیہ اس کے بینک میں جو جواب نہیں دے رہا ہے. یہ صرف جو نظر آئے ہیں، باقی پراپرٹیز ان کی، باقی پیسے جو باہر ہیں، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اب بجائے آپ نے ان کے جواب دینے، ہاں جی میں نیازی نیب نیکسس، میرے سے ندیم میں یہ کمپلیٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. میرے سے جب میں نے پینما کا ان کا اٹھایا، اور پینما باہر انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، وہ تو باہر پکڑے گئے. تو جب ہوا تو ہم نے ان سے جواب مانگا کہ بتائیے جناب، یہ آپ کی پراپرٹیز جو مے فیئر کی تھی، یہ آپ وہ اس میں آ گیا کہ آپ کی پراپرٹیز بتائیں آپ نے کدھر سے لیے. بجائے جواب دینے کے پہلے تو جھوٹا جواب دیا اسمبلی میں، پھر قطری خط آ گیا سپریم کورٹ میں، پھر جے آئی ٹی میں کوئی اور جواب دے دیا. ہر جگہ جھوٹ بولتے گئے. انہوں نے مجھے پریشرائز بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر کیس کر دیا سپریم کورٹ میں، 2 کیسز کیے. اب میرے اوپر انتقامی کارروائی تھی. میں کہہ سکتا تھا کہ میں جب لنڈن کا فلیٹ لیا، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو کوئی منسٹر نہیں تھا، ایم این اے نہیں تھا، پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو یہ کہہ سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے، میں ایک پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ہوں. میں نے 10 مہینے جو بھی سپریم کورٹ نے میرے سے جو بھی ڈاکیومنٹ مانگی، دستاویزات مانگے، ایک ایک دی 60 ڈاکیومنٹس دی میں نے ان کو، ایک کرکٹر ہوتے ہوئے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ انتقامی کارروائی، میں نے تو نہیں کہا کہ فوج بری ہے، عدلیہ، میں نے تو جواب دیے. یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں بجائے جواب دینے کے. اب ان ساری فیملی کے نام پہ جو پراپرٹیز ہیں، جو ان کی ڈسکور ہو رہی ہیں، یہ کیوں نہیں جواب دیتے ان کے؟ سر، ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور انہوں نے بہت سے مطالبات کیے. اس میں سے بنیادی ایک مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. وزیر اعظم استعفیٰ دے گا، ان کی چوری بچ جائے گی،
باقی اسے یہ سمجھتے ہیں ڈیل کر لیں گے، کیونکہ انشاءاللہ نہیں ڈیل ہوگی، کیونکہ جو بھی تحریک انصاف کے اندر سب... کیا وزیر اعظم اپوزیشن کے مطالبے پہ استعفیٰ دیں گے؟ میں اپوزیشن سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے وہ جو آپ نے اتنا بڑا تھدا دیا تھا ہمیں فیٹف کا بل پاس کرنے کے لیے کہ نیب کے اندر جو چینجز کرو، سارا وقت کہتے رہنا جو ہم این آر او نہیں مانگ رہے، ہر جگہ نہیں کہتا کون این آر او مانگ رہا ہے. انہوں نے 34 چھکیں اس کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی 38 میں سے نیب کی. وہ ساری کوشش یہ تھی اگر وہ عمران خان مان جاتا تو استعفے کی ضرورت نہیں تھی، اگر نیب ختم کر دیتا. اب آپ کا رد عمل کیا اس مطالبے پہ؟ میرا رد عمل یہ ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا، بسم اللہ نکل کے کریں جتنا انہوں نے احتجاج کرنا ہے. جس وقت انہوں نے قانون توڑا میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. قانون توڑیں گے. استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ استعفیٰ ان کے کہنے پہ دینے کا مطلب یہ کہ ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے رہا ہوں، یعنی کوئی استعفے دینے کی... تو استعفیٰ نہیں دیں گے؟ مجھے پاکستان کے 1,70,00,000 لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا. 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے میں الیکشن جیتا ہوں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں جیتا. تو ان چوروں کے نام کو ان کے اوپر میں کیوں استعفیٰ دوں گا؟ تو آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی؟ نہیں، مجھے ذرا وجہ تو بتائیں نا. یہ تو وہ آپ بھی کہا کرتے تھے یہاں پہ ڈی چوک میں کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. میں تو اس کانٹیکٹ میں مطالبے کا سوال کر رہا ہوں. وہ بھی آ جائے نا سامنے. انہوں نے کہا جی عمران خان سلیکٹڈ پرائم منسٹر سلیکٹڈ. میں جب ان سے مانگ رہا تھا 4 حلقے 1 سال، میں نے کہا صرف 4 حلقے کھول دو، 4 حلقے کھول دو. اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی تقریباً 140 پٹیشنز تھیں جو کویسچن کر رہی تھیں، اور پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل ملا کے 400 سے اوپر تھی. میں نے جب ان کو کہا کہ آپ صرف 4 حلقے کھول دیں 140 میں سے، 1 سال تک کوشش کرتے رہے، ہر جگہ گئے، نہیں کھولی انہوں نے. جب 4 کھولی 4 میں دھاندلی تھی. جب ہماری باری آئی انہوں نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی، ہم نے کہا کھول دو. مجھے تو کوئی فکر نہیں تھی. تو استعفیٰ تو آپ کو بھی نہیں تھا ملا، تو استعفیٰ انہیں بھی نہیں ملے گا. آسان جواب تو یہی ہے. 126 دن آپ یہاں رہے. ندیم سن تو لینا. اب جب اچھا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ کھولو، ہم نے کہا تیار ہے ہم الیکشن کھول دو. یہ والا جو 2018 اس کے اندر 90 سیٹوں کے اوپر، وہ اس میں تقریباً 140 سیٹوں کے اوپر پٹیشنز تھی نیشنل اسمبلی کی، اس میں صرف 90 کی تھی. یعنی وہ زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن وہ رگڈ ہے، اور 90 میں سے آدھی پی ٹی آئی کی پٹیشنز ہیں اس الیکشن میں. یعنی انہوں نے نہ، اس کا مطلب کہ یہ صرف گفتار کے غازی تھے، یہ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ پٹیشن انہوں نے دائر نہیں کی. اور یہ کیا کہتے ہیں، ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان نے ان کا احتساب کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ سارا شور مچا دیا کہ جی الیکشن ہے. ہم تیار ہو گئے، ہم نے کہا کھولیں الیکشن. سر اصل میں سلیکٹڈ کی چھاپ جو ہے اس کے اندر آپ کے کچھ جملوں کا بھی رول ہے. جب وہ کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ سول ملٹری ایک پیج کے اوپر ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لے کے چلتا ہوں، تو وہاں سے لگتا ہے کہ کمپلیٹلی بیک کر رہے ہیں. میں واضح کر دوں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ناظر کر کے ایک جسے خوف خدا اور اپنی آخرت کا سارا وقت سوچتا ہے، میں نے کبھی کہا نہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہونے مطلب فوج. میری نظر میں امپائر اللہ تھا. میں نے کہا کہ یہ ٹائم آ گیا اور میں ساری چیزیں سمجھ لیں. میں فوج کو تو نہیں میں بلا رہا تھا، میں کہا امپائر، میرے نظر میں امپائر اللہ ہے. اور میں نے بار بار یہ کہا خیر یہاں سارا فیصلہ کیا ہوا کیونکہ سب نے جو وہ ہم کر رہے تھے جی فوج کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، کیا وہ میں سارا دھرنا فوج کو بلانے کے لیے کر رہا تھا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں جنرل مشرف کی جب اس کی ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے خلاف جیل میں گیا ہوں، اور اب میں فوج کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آدمی 20 سال سٹرگل کرتا ہے وہ فوج کو بلانے کے لیے کرتا ہے. جنرل رحیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تھے اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا، جنرل رحیل نے کیا، یا نواز شریف نے کیا؟ ریالٹی کیا ہے اس کی؟ ریالٹی اس وقت یہ تھی کہ انہوں نے آ کے اپروچ کیا، انہوں نے نون لیگ نے جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم بیٹھ کے تو ہم اس کے اندر کوئی وایا میڈیا نکالے. تو یہ ان کے کہنے پہ گئے تھے. ثالث کا رول جو تھا جنرل رحیل کو حکومت نے دیا اس وقت. ہاں، اچھا، اور اگر ہم ان کی بات ماننا ہوتا تو ہم مان جاتے جنرل رحیل کی بات. انہوں نے کہا دھرنا اٹھا، تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے.
آپ نے ریفیوز کر دیا اسے. سب کو پتہ ہے. اچھا یہاں ایک اور بھی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ سے اگر آپ نہ ہٹے, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر اجتماعی استعفے دیں گے. بڑا اچھا, یہ تو بڑا اچھا کریں, استعفے دے دے تو بہت اچھے دے, ہم پھر سے الیکشن کروا لیں گے. کیا اتنی زیادہ نشستوں پہ وائبل آپشن ہوگی؟ بالکل ہوگی. آلموسٹ ہاف آف دی نیشنل اسمبلی. دیکھیے جی, سندھ اسمبلی. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں. دیکھیں یہ جو مرضی کرنا چاہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ندیم, میں ان کے لیے تیار ہوں. اور میں پھر سے کہتا ہوں, یہ پاکستان کا ایک فیصلہ کن وقت ہے. آج ہم ان کے بلیک میلنگ کے اندر آ گئے, یاد رکھنا ہمارے آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. کیونکہ ابھی بھی جو ملک یہاں پہنچا ہے, جو ہم نے یہ چوروں کو ٹالریٹ کیا ہے, جنہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کو لوٹا ہے, ملک سے پیسہ باہر لے گئے ہیں, ان کے انٹرسٹ باہر ہو گئے ہیں. دیکھیں ندیم, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں کیوں, مجھے کوئی خوف زدہ نہیں ہوں, میں کیوں سٹینڈ لے لیتا ہوں, میں کیوں باہر کی دنیا میں باہر جاتا ہوں, مجھے کوئی کسی سے پریشر میں نہیں آتا. کیوں میں ہندوستان کے پریشر میں نہیں آتا؟ کیوں نہیں انہوں نے ہندوستان کے خلاف کیوں نریندر مودی کے یہ پیر چاٹ رہے تھے؟ کیوں چاٹ رہے تھے؟ کیونکہ انڈین لابی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ کے اندر. تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں یہ ملا تھا, جو برکا دات اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ جو نواز شریف کھٹ مانڈو میں چوری چوری چھپ کے ملا نریندر مودی کو اپنی فوج سے ڈر کے. مجھے کیوں نہیں فکر؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں, جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہے, ان کو سارا وقت فکر ہوگی کہ باہر کے اگر لوگ ناراض ہو گئے, یہ منی لانڈرنگ میں پکڑے جائیں گے. سن لیں میری بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کی. جب آپ کے لیڈرز کا پیسہ باہر پڑا ہو, کبھی بھی وہ آزادانہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. وہ جب چاہیں ان کو سکویز کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے ملک میں, امریکہ کے اندر ایک پیٹریوٹس ایکٹ پاس ہوا تھا. کسی بھی مسلمان لیڈر کا وہ کبھی بھی چاہیں اکاؤنٹس پتہ چلوا سکتے ہیں. جو انہوں نے کمپنیز میں بھی آف شور اکاؤنٹس بھی ہیں, سب کھول سکتے ہیں. یہ ہم ہمیشہ ان سے ڈرتے ہیں. مجھے کیوں نہیں فکر؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں اگر پاور سے جاؤں گا, میں باہر بھاگوں گا نہیں. یہ جب پاور سے جاتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں اور بادشاہ کی زندگی رہنا شروع کر دیتے ہیں. سینٹ انتخابات 2021 یہ شاید ایک بہت بڑی کٹ آف ڈیٹ ہے, جو اپوزیشن کو بھی نظر آ رہی ہے, آپ کی حکومت کے بھی سامنے ہوگی. ان کو لگتا یہ ہے کہ سینٹ میں اگر آپ کی جماعت کو اکثریت مل جائے تو پھر سنبھالنا میچ شاید برابر کرنا رہے, آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے. اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہیں گے. دیکھیں ندیم, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سینٹ کے الیکشن کے بعد صرف فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں جو قانون سازی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اب تک ہمیں مشکل یہ ہے کہ ہماری قانون سازی اتنی مشکل ہوئی ہے, جو ریفارم کرنا چاہتے ہیں وہ جا کے پھنس جاتی ہے. سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, ہم وہ کر نہیں سکتے. بڑی مشکلوں سے یہ پارلیمنٹ, دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا, پلیز ایک یہ میں اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں, جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی چلتی تب ہے جب ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو عوام کے مفادات کی حفاظت کر کے گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس ہوتی ہے. اس طرح چلتی ہے. اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنے دیتی جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو, تو وہ گورنمنٹ کو چیک میں رکھتی ہے. جب ایک اپوزیشن کے اندر وہ لوگ آ جائیں جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہو اپنی چوری, جو انہوں نے اتنی 30 سال میں پیسہ لوٹا ہوا ہے, ان کو صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے, وہ ڈیموکریسی نہیں چلتی. پھر یہ ہر جگہ بلیک میل کرنے شروع ہو جاتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے. پھر وہ بن جاتا ہے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا. اب ایسے قانون ہم نے لیگل ریفارمز کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عدالتوں میں آسان ہو, جلدی کیسز حل ہو. وہ پھنسی ہوئی 1.5 سال پھنسی ہوئی ہیں. ہمارا یہ جو چیپ ہاؤسنگ کے لیے, غریبوں کے لیے گھر بنانے کے لیے ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ایک عدالت نے فورکلوجر لا ہے, یعنی جب تک آپ کو اگر بینک پیسے دیں گے ہی نہیں, جب ان کو یہ پتہ چلے کہ جناب اگر کوئی ہم اس کو پیسے دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو بینک نہیں دیں گے پیسے. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم پیسہ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پھنسا ہوا ہے. اب ہم وہ عدالت میں پھنسا ہوا ہے, ہم اسمبلی میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ سینٹ میں جا کے پھنس جانا ہے. وزیر اعظم صاحب, یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, آپ کی حکومت کے اوپر ایک اور بڑی تنقید یہ ہے کہ عمران خان کی سٹرینتھ میڈیا تھی. عمران خان پاپولر تھے ایز اے کرکٹر, پالیٹکس میں آئے, آپ نے دھرنے کیے, احتجاج کیے, میڈیا 24 گھنٹے, خود سما ٹی وی آپ کو صبح و شام یا 24/7 ہم لوگ کوریج کر رہے ہوتے تھے. اب میڈیا پہ وہ دن نہیں رہے. کبھی کسی کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہو جاتا ہے, جبری گمشدگیاں ہو گئی ہیں 2-3 جرنلسٹوں کی, FIA کے اندر اندراج ہو گئے ہیں کیسز. تو ایز پرائم منسٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ راہ ٹھیک ہے یا اس کو کوئی رکنا چاہیے؟ اس معاملے میں میڈیا فریڈم کے اوپر قدغن نہیں آنی چاہیے. ایون سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے بھی بول دیا اس کے اوپر. ندیم, پہلے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں ہوں ایک ڈیموکریٹ. کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کی گورنمنٹ نہیں آئی. نہ ہم ٹیلی فون کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جج کو یا ججز کو کہ جی یہ فیصلہ دے دو, جو آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کیوم کو ٹیلی فون گیا ہے, وہ تو ریکارڈنگ ہے کہ 3 سال نہیں جی 5 سال کی قید کر دو بے نظیر و نواز کو, یا وہ سیف الرحمان ٹیلی فون کر رہے ہیں جسٹس کیوم کو, یا سپریم کورٹ کو ڈنڈے سے حملے کر رہے ہیں اور پھر بریف کیس چلا رہے ہیں. ہمارے بتائیں کہ کبھی ہم نے کسی قسم کی جوڈیشری میں کوئی انٹرفیرنس کیا؟ کبھی نہیں کی. آپ نیب دیکھ لیں, یہ نیب کو وہ جو پچھلا نیب کا چیئرمین تھا وہ ان کی چوریاں کو بند کر رہا تھا. حدیبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, وہ ان کو بچا رہا تھا. یعنی وہ نیب کا چیئرمین کو کنٹرول ایسے کر رہے تھے, ان کے کیسز بند کر رہے تھے. میڈیا نہیں میں آ رہا ہوں ندیم, یہ سارا جمہوریت کا مطلب صرف میڈیا نہیں ہوتا, آزاد عدلیہ بھی ہوتی ہے. جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے فنکشن کریں, یہ اور پھر اس کے اندر میڈیا بھی ایک حصہ آ جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ ادارے, یہ خاص طور پہ شریفوں کی حکومت آپ اٹھا لیں, انہوں نے کبھی اداروں کو چلنے ہی نہیں دیا. سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ڈنڈوں سے حملہ کر کے آج تک بچ سکتا ہے؟ بات مجھے پوری کرنے دے, بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سارے اداروں کے اوپر بیٹھنے کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو کوئی خلاف وہ مدینہ کی ریاست کی کوئی فکر تھی. دیکھیں ہم وہ گورنمنٹ ہیں, نہ عدلیہ کو کسی قسم کا پریشر آپ دیکھ لیں, نہ ہم نے نیب کے اوپر کوئی پریشر ڈالا. نیب نے الٹے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے 2 سینئر منسٹر کو, چیف منسٹر کو بلا لیا وہ کیسز پہ جو میرے خیال میں کہ نہیں بلانا چاہیے تھا. ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے میڈیا پہ جس طرح کی میڈیا کی 2 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت کو جس طرح کی تنقید کی گئی, میں 1988 اس سے پہلے تو آزاد نہیں تھا میڈیا, میں 1988 سے میڈیا فالو کر رہا ہوں. میں آپ کو اب تو بڑا آسان ہے. اب تو ہمارے پاس اس وقت IT آپ بیٹھیں, سارے وہ میڈیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, کمپیوٹر پہ لے آئیں, آپ کوئی گورنمنٹ کو بتا دیں کہ اتنی تنقید ہوئی جو ہمیں 2 سال میں ہوئی ہے. جرنلسٹوں پہ آرٹیکل 6 اور FIA کی تحقیقات اور جبری گمشدگی, آپ ان کو مذمت کرتے ہیں؟ ندیم میں پہلے جبری گمشدگی is something not acceptable in a democratic culture. پہلے بات سن لیں, سب سے پہلے تو فیکٹس اپنے صحیح کر دیں. کبھی کسی حکومت کو 2 سال میں اس طرح کی تنقید نہیں ہوئی جو ہمیں ہوئی ہے. اس کے اندر 2 قسم کی تنقید تھی. ایک تو تنقید تھی, ٹھیک ہے جی, مشکل حالات میں تھے, جب مشکل حالات میں تو تنقید ہونی ہے. جب آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی آپ نے کرنا ہے, حالات تو مشکل, لوگوں کے مشکل تھے. لیکن جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کیا گیا, جو فیک نیوز کے اوپر ہمیں نقصان پہنچایا گیا, یہ کبھی کسی حکومت کو نہیں ہوئی. اور میں جانتا ہوں کہ نجم سیٹھی کو جو نواز شریف نے 1998 میں جو مار پڑوائی اس نے اس کو تنقید کے اوپر, جس طرح انہوں نے حرکتیں کی, کبھی کوئی ہمیں بتائے ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اب ایک اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ جب میڈیا کو ایک ہی رنگ میں لے لیتے ہیں تو یہ ہو گیا. جب ہم پولیٹیشینز ہیں جی, پولیٹیشن میں اچھے برے پولیٹیشینز ہیں, ذہین اور 2 نمبر جبری گمشدگی اور آرٹیکل 6 تو پھر بھی نہیں بنتا تھا. نہیں, میں پہلے مجھے نہیں پتا یہ آرٹیکل 6 کی, لیکن میں پہلے جبری گمشدگی بھی ہے. پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے جرنلسٹ کی توہین کرتے ہیں جب آپ سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں. لیکن ایز پرائم منسٹر I would really appreciate کہ اگر آپ یہ کنڈیم کریں کہ جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. پہلے ندیم مجھے یہ واضح آپ کرنے دیں, یہ ایک بہت بڑا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو. جب آپ سارے میڈیا کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے.
کئی میڈیا ہاؤسز کا بڑا زبردست رول رہا ہے, کئی میڈیا ہاؤسز کا اچھا رول نہیں رہا. انہوں نے اس ملک کے مجرموں کی تحفظ کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو آپ ایک ہی ساروں کو کر دیں گے میڈیا ہاؤسز کو. اسی طرح کئی جرنلسٹ نے بڑی زبردست اس سارے مشکل وقت کے اندر انہوں نے ملک کی قوم کے مفادات کی حفاظت کی ہے. ان کو ادھر ہی کھڑا کر دیں گے جنہوں نے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے ہیں. لا آف دی لینڈ کے مطابق تو ہو سکتا ہے, جبری گمشدگی پھر بھی نہیں ہو سکتی. کیا جبری, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر ابھی متی اللہ تھا, ایک دو اور جرنلسٹ ہوئے, آرٹیکل 6 میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ نام ہم نے کسی صورت ہمارا میری گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا متی اللہ میں. جو بھی ہوا ہمارا کوئی اس کے اندر ہاتھ نہیں تھا, اور کوئی بھی ایسی چیز میری گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی. ہم نے دیکھیں, اگر ہم نے یہ سارا برداشت کر رہے ہیں تنقید, ہم چاہ کے کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے مجھے بتاؤ, مجھے متی اللہ جان کو ہمیں کیا فائدہ؟ نقصان ہی نقصان اٹھانے کا. بیڈ نہیں ملتا جرنلسٹ, ہمیں کیا فائدہ اس کو؟ وہ مجھے کون سا کوئی نقصان پہنچا رہا تھا کہ میں اسے اٹھا کے کر دوں یا کسی اور کو ہم کریں. ایک اور جو بڑا سوال ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر کیا, وہاں قاضی فائز عیسیٰ والا کیس ہے. آپ کی حکومت کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے جی, ایک سمپل چیز تھی. ایک جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کے اندر ایک چیز آتی ہے, وہ ہم بھیج دیتے ہیں عدلیہ کو کہ عدلیہ خود فیصلہ کر لے اس کے اوپر. دیکھیں, یا تو فیصلہ کر لیں کہ کوئی ہولی کاؤز ہے اس ملک میں, تو میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ احتساب تو کراس دا بورڈ ہوتا ہے. اس میں آپ اگر جس وقت امتیاز کرتے ہیں وہ احتساب نہیں رہ جاتا. تو ہمیں ایک چیز آئی, ہم اب ایسٹ ریکوری یونٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر جگہ سے انفارمیشن لے رہے ہیں, جس میں شہباز کی یہ جو شہباز کے سارے کیسز آئے ہیں سامنے, یہ جو ان کے فیک اکاؤنٹس آئے ہیں, یہ سارے اسی میں پکڑے گئے ہیں نا, کہ ہمیں وہ انفارمیشن آئی تو ہم نے آگے بھیجی. تو اسی طرح یہ انفارمیشن آگے بھیج, لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو عدلیہ کو بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں. آپ کا ایک چیز قابل تعریف لگتی ہے وہ جب آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ کی ریاست والا ماحول ہونا چاہیے. شاید اس میں آپ کو ٹائم لگے گا کامیابی تک پہنچتے, لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کے ایک دو بیان میری نظر سے گزرے, چاہوں گا کسی پروگرام میں اس کی وضاحت ہو جائے کہ عریانیت جو ہے یا فحاشی معاشرے میں جو پھیل رہی ہے, یہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں, اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جائے. کیا ذہن میں آپ کے؟ دیکھیں ندیم, پہلے تو یہ ہمارے لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ جس کو جو بھی مغرب کے اندر ہوتا ہے وہ پروگریس نہیں ہے. ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن ایک چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی اور ان کا جو ایک جینیس تھے, انہوں نے 1920s اور 30s میں جو مغرب کے معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ کی اور جو اپنے اسلامی معاشرے کی, اور انہوں نے پھر ان کی جو طاقت تھی وہ بھی بیان کی اور ان کی کمزوریاں بھی بیان کی, اور پھر ہمارا بتایا کہ ہم جو شکوہ اور جواب شکوہ میں ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں, ہماری بھی کمزوریاں بتائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے کے اندر یہ ابیلٹی نہ ہو کہ صحیح معنی میں ایک تجزیہ کیا جائے, ایک انالیسس کیا جائے کہ اس مغرب معاشرے کی کیا طاقت ہے, ہماری کیا, ان کی کمزوری کیا, ہماری کیا. ان کی جو کمزوری ہے, کیونکہ میں وہاں جب شروع میں گیا ایک ٹین ایجر ہوتے ہوئے, تو میں نے بڑے کلوزلی اس معاشرے کو دیکھا. شاید ہی کوئی اس معاشرے کو اتنا بہتر جانتا ہو اس ملک میں جو میں جانتا ہوں. ان کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا فیملی سسٹم, خاندانی نظام ٹوٹتے دیکھا. وہاں 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی جب میں گیا, اور جب 30-40 سال کے بعد 70% 60% طلاق کی شروع ہو گئی. وہاں جیسی جیسی آپ معاشرے میں فحاشی بڑھاتے جائیں گے, آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سب سے زیادہ ان کی ہے یہ فحاشی ہے, ادھر 2.5 سال ہے ایک شادی لاسٹ کرتی ہے. تو آپ کے ذہن میں اسٹریٹجی کیا ہے, کیسے اس کو کریں گے؟ پہلے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا ایشو. ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارا خاندانی نظام ہے. ہمارا خاندانی نظام ساری مشکلات کے باوجود, مہنگائی ہے, برے حالات ہیں, اس کے باوجود خاندانی نظام ہمارے معاشرے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے. مغرب میں ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا, ان کو جو بچا رہا ہے ان کا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے. وہاں اگر عورت
اکیلی ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو اس عورت کو پیسے ملتے ہیں بچے بڑے کرنے کے، ان کا بالکل مختلف ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے. ہم اتنی خطرناک چیز کر رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں جو دیکھتا آ رہا ہوں، ہم نے پہلے تو ہندوستان میں جو چینج آیا، ہالی ووڈ کو کاپی کرتے کرتے، بالی ووڈ بیسکلی ہالی ووڈ کو کاپی کرتا ہے. انہوں نے وہاں کی جو جس طرح کا وہاں فحاشی ادھر ہے وہ بالی ووڈ میں گئی. آپ ہندوستان کی فلمیں دیکھ لیں 40 سال پہلے اور آج دیکھ لیں، 30 سال پہلے کی دیکھ تو لیں. یہاں آپ کرنا کیا چاہیں گے؟ اس ندیم کا آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اس کا ندیم بہت نقصان ہوا ہے ہندوستان میں. ان کی ریپ کیسز دیکھ لیں، جو اس کا امپیکٹ ہے. دلی کے اندر جو دیکھ لیں، آپ ایک معاشرے کے اندر جب اس طرح کی فحاشی کر دیتے ہیں، اس کا برا نتیجہ ہونا ہوتا ہے. اب ہم بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں. میں نے صرف کیونکہ میں نے شروع میں آ کے جب بات کی کہ ہمیں نہیں کاپی کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پاکستانیت پروموٹ کرنی چاہیے. ہمارا ایک مختلف کلچر ہے، ہمارا دین ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے. تو مجھے کہا گیا کہ جی ہماری کوئی فلمیں نہیں دیکھے گا، ہماری کوئی وہ ٹی وی سیریل نہیں دیکھے گا. یہ جو ارتگرل یہ جو پلے ہے، یہ میں نے پریزیڈنٹ اردوغان کو کہا کہ، اور انہوں نے بھی ترکی میں اس لیے لے کے آئے، وہاں بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا. ان کو میں نے کہا کہ یہاں، اور انہوں نے ہمیں یہ دیا پی ٹی وی کو. میں نے یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، ساری دنیا دیکھتی ہے، ہائی ریٹنگ ہے اس کی، لیکن اس میں تو کوئی فحاشی نہیں ہے. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک کانشیسلی اپنے معاشرے میں اپنا ڈائریکشن بدلنا پڑے گا. یہ جو چیزیں کئی میڈیا کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب، ریپ وکٹمز کے اوپر آپ کا ایک ذہن تھا کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے یا بڑی سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ کچھ رکاوٹ پیدا ہو، خوف ہو ان کو سزا کا. کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم قانون لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں جی، عبرت ناک سزا یہ ہمارے دین کے اندر سزائے موت دینے کی تجویز ہے. عبرت ناک سزائے موت بھی، اور ایک وہ کیمیکل کیسٹریشن، یہ کئی ملکوں میں کی جاتی ہے. جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہوتے ہیں، اور جو فرسٹ ڈگری ریپ ہونی چاہیے. دیکھیں جس طرح مرڈر میں فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری مین سلاٹر، اسی طرح ریپ کے اندر بھی دنیا میں ایک ہوتا ہے پہلا وارننگ، پھر ہوتا ہے ریپیٹ اوفینڈرز. ان کے اوپر یہ جو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ریپ وکٹمز ہیں، دوسرے جو بچوں سے ہو رہا ہے اس وقت، یہ بڑی معاشرے بات نہیں اس کی کرتا. یہ جتنا میں نے آ کے تحقیقات کی ہیں، یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. ماں باپ شرم میں، لوگ بات نہیں کرتے، رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں. اس کے اوپر ہمیں بڑا اسٹرکٹ ایکشن، ہم ایک قانون لے کے آ رہے ہیں جس میں عبرت ناک ہو سزا. عبرت ناک، بچوں سے زیادتی پہ بھی بہت سخت سزائیں دیں. دیکھیں اس کا مطلب آپ نے بچے کی زندگی تباہ کی، ان کے ماں باپ، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. بچے کی زندگی تباہ ہوگی. جو یہ کرتے ہیں، جس طرح خاتون سے ریپ کیس ہوتا ہے، اس کی خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس کے گھر میں، اس کے بچوں پہ یہ جو ہوا ہے. سو یہ بڑے سیریس اوفینس ہیں. اور ہمارے معاشرے، مغربی معاشرے میں اتنا امپیکٹ شاید نہ پڑتا ہو. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. ایک منٹ، ہماری ارینج میرجز ہیں. سوچیں کہ اس معاشرے کے اوپر کتنا نقصان. ہمارا تو یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک انشاءاللہ قانون لے کے آ رہے ہیں، بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے، عبرتناک سزائیں دیں گے. سر 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے، 3 باقی ہیں. تو آپ کے ذہن میں پاکستان کے کیا نقشہ، کیا ویژن کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف یور ٹرم 5 سال جب پورے کریں تو پاکستان کیسا نظر آئے گا؟ دیکھیں ندیم، سمجھنا ہے کہ ہم کیوں پاکستان ایک آج سے 50 سال پہلے بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور ہم کیوں کرتے کرتے نیچے آ گئے. اور عام ملک ہیں جن کے پاس ہمارے سے زیادہ دولت ہے. مثلا سنگاپور ہے، اس کی ایکسپورٹس 300 ارب ڈالر سے اوپر ہے، اور ان کا 50 لاکھ آبادی ہے، اور ہمارے ساتھ ہی اوپر گئے وہ. اور ہم 22 کروڑ آبادی کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر ہے. سو جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، آپ کی دولت کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں نا، ایک سمپل میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اکانومی سمجھانے کے لیے، کہ ایک گھر ہے، جب تک وہ اس کی آمدنی زیادہ خرچوں سے نہیں ہوگی، وہ گھر آگے تو نہیں بڑھ سکتا. اگر اس کے خرچے زیادہ ہوں گے تو وہ گھر مقروض اور غریب ہوتا جائے گا. پاکستان تب تک ایک امیر ملک نہیں بنے گا جب تک ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آئیں، یعنی ایکسپورٹ زیادہ کریں،
اور ہمارے ملک میں جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں وہ کم ہوں. اب اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور وہ شروع ہو گیا. ہم نے پوری سارا اپنا ٹیرف سٹرکچر یعنی جو را مٹیریلز کے اوپر ایک پوری اب ایک سارا ایکو سسٹم اب بنا رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, اور اس کے لیے بڑے اور قدم اٹھا رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز, چائنا سے بات ہو رہی ہے, وہ انڈسٹری یہاں لے کے آئیں جو کہ ایکسپورٹ کرے. جو چائنیز پریزیڈنٹ کا متوقع وزٹ ہے, کیا اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ ایک بگر پیکج سی پیک کا ایک نیکسٹ فیز ہے جس میں شاید بلینز آف ڈالر کی نئی انویسٹمنٹ ہے؟ از اٹ ٹرو؟ انشاءاللہ وہ تو جب ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو صرف بیسکلی بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 ایکسپورٹس بڑھانی. ساری قوم کو لگائیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس ملک میں زیادہ ڈالر لے کے آنا ہے بنسبت کے اس وقت جو زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں. تب تک یہ اوپر نہیں جا سکتا ملک. اس کے لیے نمبر 1 ایکسپورٹس, نمبر 2 ریمیٹنسز, وہ ہماری بڑھنی شروع ہو گئی. جو ہمارے باہر ورکرز ہیں ان کا ہم پیسہ بینکنگ چینل سے لے کے آئیں. نمبر 3 انویسٹمنٹ ایسی ہو جو پاکستان میں جب پیسہ آئے تو ہم اس انویسٹمنٹ سے اگر ایکسپورٹ کر سکیں. مثلا جو چائنیز نے اپنے ملک میں جب دولت بڑھائی تھی تو انہوں نے اپنی باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے, اسپیشل اکنامک زونز میں ایکسپورٹ انڈسٹری لگائی جس سے چائنیز سے باہر ایکسپورٹ ہو. جب تک ہماری ملک ایکسپورٹ نہیں شروع کرے گا, جو بدقسمتی سے ہم نے 50 سال سے نہیں کی, تو اور اس کے علاوہ ہم اپنا جو ملک میں جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں, مثلا دالیں باہر سے آ رہی ہیں, مثلا ہم گھی جو ہے وہ پام آئل باہر سے آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو سکتی ہیں. تو اب ہم اس ملک میں بھی وہ چیزیں, زیتون ہے, اب ہم آپ کو پتہ ہے کہ انڈس کے جو سجے ہاتھ پہ رائٹ بینک پہ جتنا یہ سلیمان رینج ہے یہ بہترین علاقہ ہے زیتون کا ہے. ہم یہاں اس میں لاسٹ کپل آف منٹس ہیں, نہیں میں سمجھا دوں آپ کو, یہ بڑا ضروری ہے. سارے ملک کو ہم لگائیں کہ ہم ملک میں زیادہ چیزیں باہر بیچیں تاکہ ہماری ڈالر زیادہ ہیں بنسبت کے اس وقت ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں. جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 60 ارب ڈالر کی امپورٹس اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا اچھا ملک چھوڑ کے گئے تھے. تو وہ ملک میں جدھر اگر آپ 3 گنا زیادہ باہر سے مال یعنی آپ کا ڈالر 3 گنا زیادہ باہر جا رہا ہے, وہ ملک تو غربت میں پڑ جائے گا. آخری 2 سوال پوچھ لوں. محمد بن سلمان کو وہ آپ کو بھائی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ کا نمائندہ. ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا تلخی والا کوئی ماحول لگتا ہے پیدا ہو گیا, تھوڑی دوری آ گئی, کچھ قربت کا دوبارہ امکانات ہیں؟ نہیں, ہمارے سعودی عربیہ سے بالکل صحیح تعلقات ہیں. کوئی بڑا ہائی پروفائل وزٹ ابھی تو نہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ دیکھیں سعودی عربیہ سے ہمارے کبھی تعلقات خراب ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا بڑا ایک تاریخ ہے ہماری اچھے تعلقات کی. تو دلوں میں ابھی بھی اتنی قربت ہے جتنی پہلے تھی؟ جی بالکل, ہماری بڑی میں سوچ بھی رہا ہوں جانے کا. خیر ابھی تو کرونا بیچ میں آ گیا تو کوئی ٹرپ نہیں لگی, لیکن انشاءاللہ میرا آگے پلان بھی ہے. لاسٹ کویسچن, نواز شریف کے اوپر آپ کا بہت فوکس رہا ہے انٹرویو میں بھی اور سیاست میں بھی, تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر کر رہے ہیں؟ بالکل, ہم نے فوری طور پہ پلان بنا لیا ہے. ہم برطانیہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیجو. ایک جھوٹ بول کے ایک مجرم اس ملک سے, جس کو کبھی مجرم کو ایسی اجازت نہیں دی جاتی, ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اس کو باہر جانے کی اجازت دی. اور وہاں جا کے انہوں نے سارے ان کے لوگوں نے کہا کہ جی اوہو گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اس سے کچھ ہو گیا, اور وہاں جا کے اس نے سیاست شروع کر دی. اور سیاست ہی نہیں شروع کی, ہمیں پتہ ہے کہ یہ باہر کے لوگوں سے, باہر کے ملکوں کے لوگوں سے باقاعدہ مل رہا ہے. وہ صرف یہ نہیں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, ہم اس کو واپس بلوا رہے ہیں. کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں, کوئی ایسا لیگل پروسیس ہے نہیں. یہ ان کے لیے اس لیے کہ ایک مجرم جو ایک اسپیسیفک ریزن کے لیے گیا تھا, اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم اس کو واپس نہ بھیجیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. اب وہ کرونا کے SOPs ہیں اس لیے میں آگے بڑھ کے آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.